بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اور نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیش کیا ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے. اور کیوں بنائے؟ تو فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ یہ جوڑے ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. اور پھر فرمایا اس سکون کے لیے اللہ نے خود ایک ذریعہ بنایا، ایک سبب بنا دیا، ایک وے بنا دیا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان میں چاہت اور شفقت، میاں اور بیوی کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان میں، شوہر اور بیوی کے درمیان میں اللہ تعالی نے چاہت کو اور محبت کو پیدا کر دیا. پھر فرمایا ان فی ذلک لآیات، اور اس میں نشانیاں ہیں، ایک نشانی نہیں، نشانیاں. کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. آپ کو پتا تو ہے کہ آج کی اس مبارک مجلس کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں عام طور پر جو غلطیاں ہوتی وہ کیا؟ غلطیوں کو بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی پر انگلی رکھیں یا کسی کی کمی کو ظاہر کریں یا کسی کو ڈیگریڈ کریں. غلطی اصل میں جو بندہ بھی کرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ غلطی کر رہا. عام طور پر غلطی کرنے والے پوچھیں بھائی آپ غلطی کر، نہیں میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں. دوسرے کی غلطی ہمیشہ سمجھ میں آتی ہے، خود کی نہیں سمجھ میں آتی. ایک انسان کی ایک طبیعت ہے. تو اس مجلس کا جو مقصود ہے وہ یہ کہ ہم میں سے تقریباً وہ لوگ ہیں جو یا تو شادی شدہ ہیں یا پھر شادی شدہ ہونے کی جو لائف ہے اس کے قریب کے ہیں یا شادی کے قابل ہیں لیکن شادی نہیں کیے، لیکن 1 2 سال میں 4 سال میں شادی تو کریں گے انشاءاللہ. حالات الگ الگ ہیں. تو مقصود یہ ہے کہ چاہے وہ شادی شدہ ہوں، چاہے وہ شادی کے قریب کے ہوں، جوانی کے مرحلے کو پہنچ چکے ہوں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں جو نارملی یہ ایررز ہیں، یہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے فیملی لائف یا تو ڈسٹرب ہو جاتی ہے یا کٹ آف ہو جاتی ہے. ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روکیں، یا ان چیزوں کو جاننے کے بعد اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی فیملی کے اندر کوئی میاں غلطی کوئی شوہر غلطی کر رہا ہے یا کوئی بیوی غلطی کر رہی ہے تو آپ اس کو سمجھائیں، بتائیں کہ دیکھیے بھائی آپ کے لائف کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ غلطی ہو رہی ہے، اس سے اگر آپ رکیں یا اس کی آپ اصلاح کر لیں تو آپ کی فیملی لائف کے اندر جو ڈسٹربنس ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا.
تو یہ غلطیوں کی نشاندہی یا ان غلطیوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فیملی لائف کے اندر اگر کوئی پریشانی ہے یا ہمارے رشتہ داروں کے اندر کسی کی زندگی کے اندر پریشانی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے. تو اسی مقصد سے اس موضوع کو رکھا گیا ہے. تو اس موضوع کی ابتدا سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ سورۃ الروم کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 باتیں ارشاد فرمائیں. پہلے ہم ان کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. پہلی بات اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہارے لیے، مردوں کا خطاب ہے، من آیاتہ، ہماری نشانی ہے. ان نشانی میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے ہم نے جوڑوں کو پیدا کیا. اور خود ہمارے قاری صاحب نے جو آیت تلاوت کی ہے جس سے ہماری محفل کی ابتدا ہوئی، سورۃ النساء کی آیت، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا. ہمیں معلوم ہے کون ہے، کس سے ہم بنے. ہمارے والد محترم کون ہیں؟ جد امجد کون ہیں ہمارے؟ آدم علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام سے تخلیق شروع، انسانیت شروع ہوئی. تو آدم علیہ السلام مرد تھے یا عورت تھے؟ مرد تھے. اب عورت کہاں سے آئی؟ عورت کو اللہ نے کہاں سے پیدا کی؟ حوا کو پیدا کی. حوا کو کہاں سے پیدا کی؟ سوال یہ ہے. آدم کی تخلیق ہوئی من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اس نفس سے، آدم علیہ السلام کے نفس سے، ان کے جسم سے اللہ نے پیدا کیا ان کی بیوی کو. ان کی بیوی کون ہے؟ حوا. تو حوا کو پیدا کیا گیا آدم سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عورت کی تخلیق کوئی مستقل نہیں، عورت مرد ہی کا حصہ. اور یہ بات اتنی بنیادی بات ہے، ہمارے تمام جتنے جو مسائل جو ہوتے ہیں گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان میں، یہ اس کے لیے ایک پرنسپل، ایک سلوشن ہے، یہ ایک بیسک سلوشن ہے. اگر اس پوائنٹ کو ہم ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں، عورت کو ڈیگریڈ کرنا، مارنا، پیٹنا، ظلم کرنا، یا کہ اس کی گالیاں دینا، اور اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا، یہ جتنے بھی مسائل ہیں، اگر انسان شوہر ذہن میں رکھے میرا ہی حصہ ہے وہ اور میں الگ نہیں ہیں، تو پھر کرے گا. انسان اپنے ہاتھ کو خود مار لے گا، انسان اپنے آپ پر ظلم کرے گا، کیونکہ عورت کو اللہ نے مرد سے ہی بنایا. اور اسی طرح عورت جو یہ سمجھتی ہے کہ میں ایک مستقل چیز ہوں، یا وہ کیوں مجھ پر سپیریئر ہے، میں سپیریئر ہو سکتی ہوں، میں اس کی بات کیوں مانوں، میں اس کے تابع کیوں رہوں. تو یہ جو سوالات جو اٹھتے ہیں اس کا بھی یہی جواب ہے. تمہیں تابع اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم اسی کا حصہ ہو، تمہاری تخلیق الگ نہیں ہوئی. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فوقیت دی ہے. فوقیت کس وجہ سے؟ کہ تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے تابع کیا، بنیادی تابع، جس کی بنیاد ہی اللہ نے تابع بنایا، اس کی مستقل حیثیت نہیں. جب تک وہ مرد سے نہ ملے، جب تک وہ مرد سے نہ جڑے، وہ مکمل نہیں.
اور جب تک وہ مرد اس عورت سے نہ جڑے وہ مکمل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بنیادی بات انسان کو اللہ نے بتلائی ہے کہ اگر اس بات کو انسان ذہن میں رکھے تو بہت سارے مسائل، بلکہ میں تو کہوں گا 90% مسائل حل ہو جائیں گے. اور پھر دوسری بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اسی اور عورت کے اس اعتبار سے تابع ہونا مرد کے، اور ہر جائز کام کے اندر اس کی بات کو ماننا، ناجائز بات نہیں مانے گی، حرام بات اگر شوہر حکم دے تو نہیں مانے گی، کیونکہ اس کی بات کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کے خلاف اگر کوئی بات شوہر کہے تو وہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی. اب جو عورت بھی اس طرح اطاعت کرے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دی، اس کو جنت کی بشارت دی. تو اسی طرح اس آیت کے اندر جو بات بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان میں جو تعلق ہو وہ تعلق صرف جنسی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق کی بنیاد چاہت، مودتن و رحمہ، رحمت، شفقت، محبت، ایک دوسرے پر مہربان ہونا، ایک دوسرے کو چھوڑ کر دینا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے پر کے کسی زیادتی پر صبر کر لینا، یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ تعلقات کا طریقہ ہے جو اللہ بتلاتے ہیں. اس لیے کہ دلوں کے اندر محبت تو اللہ تعالیٰ پہلی ملاقات میں ڈال دیتے ہیں. یہ پہلی ملاقات شادی سے پہلے والی نہیں، وہ تو لعنتی ملاقات ہے، اور رحمت والی ملاقات نہیں، لعنتی ملاقات ہے، وہاں تو شیطان حاضر ہوتا، وہ شیطانی ملاقاتیں. لیکن شادی کے بعد جو پہلی ملاقات ہوتی ہے میاں اور بیوی کی، یہ ایک رات گزر نہیں پاتی، بیوی شوہر کی ہو جاتی، اور شوہر صاحب بھی بیوی کے پیچھے پیچھے لٹو بن کے پھرتے ہیں. ماں بولتی دیکھیے آ گئی لائن، یہ ایک رات میں جادو کر دی میرے بیٹے کے اوپر، کل اچھا بلا تھا میرا بیٹا، آج میرا نہیں رہا. یہ اور باتیں ان کے احساسات غلط ہیں. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی شادی جب ہوئی تو کیا ہوا تھا، وہ بھول جاتی ہیں کیونکہ عرصہ ہو گیا ہوتا نا، ایک لمبا ایک ڈیوریشن گزر گیا ہوتا تو پچھلی یادیں بھول گئی ہوتی. اب انہیں جب بیٹا عزیز ہوتا ہے، بیٹا پہلے وقت دیا پیچھے گھومتا تھا، شادی کے بعد وہ مسائل بدل جاتے ہیں کیونکہ بیوی کے حقوق بھی اپنی جگہ ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، جس کی وجہ سے اور بھی پرابلم شروع ہوتے ہیں. میری ایک مستقل میرا عنوان ہے، میری تقریر ہے شادی کے بعد کے مسائل، نیٹ پہ بھی موجود ہے islamic-corner.com پہ، اس کو سن سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ سب مسائل میں نے بیان کیے ہیں کہ شادی کے بعد کے مسائل کس طرح ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، اس کا حل کیا ہے. لیکن وہ ٹاپک ہماری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک رات کے اندر یہ جو ایک دوسرے سے جو منسلک ہو جائے، ایک دوسرے جو تعلق جو ہو جاتا ہے، بیوی اپنے گھر والوں کو، اپنے چہیتے ماں باپ کو، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کی ہو جاتی ہے، اور وہ لڑکا جو اپنے ماں باپ، اپنی ماں کو جو بہت کچھ مانتا تھا، وہاں تعلق کم ہو جاتا ہے اور بیوی سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. یہ اس کا اپنا مسئلہ نہیں ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں چاہت کو پیدا کر دیتے ہیں. اگر یہ چاہت نہ ہو تو کوئی خوبصورت لڑکی پسند نہیں آئے گی کسی کو، کسی شوہر کو جو خوبصورت نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کالی کلوٹی بھی ہو، آپ کو پسند نہ بھی آئے لیکن دوسرے کو پسند آ جاتی. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے چاہتوں کو مختلف کر دیا، جیسے رنگوں کو مختلف کیا، چاہتوں کو مختلف کیا. اور خصوصاً جب شرعی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، جائز رشتہ جب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جائز رشتے کی برکت سے ان دونوں کے درمیان محبتوں کو پیدا کر دیتے ہیں. محبت تو اللہ نے پیدا کر دی، لیکن اس کے بعد ان محبتوں کو بڑھانا، اس کو قائم رکھنا، یہ ان دونوں کا کام ہے. ابتدا تو اللہ نے کر دی. اب آگے اگر اپنی اپنی غلطیوں کی اصلاح بندہ نہ کرے، اپنی اپنی غلطیوں کو، اب اصلاح کب ہوگی بھائی؟ جب ہم اپنی غلطی کو پہچانے نا. لیکن آپ کو اپنی غلطی ہی نہیں معلوم ہے تو پھر اصلاح کیسے کریں گے؟ تو غلطی کا علم بھی ہونا
اور غلطی کا اقرار بھی کرنا. لیکن انسان غلطی کا علم ہو گیا اس کا، لیکن غلطی کو نہیں مان رہا، پھر بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو غلطی کا علم بھی ہونا اور غلطی کو قبول بھی کرنا اور پھر اصلاح کی کوشش کرنا، یہ تینوں چیزیں ہیں. تو شوہر سے بھی ہو اور بیوی سے بھی ہو. تو جب غلطی ہو تو اس پر نظر بھی ہو، اس کا علم بھی ہو جائے، پھر اس کو قبول بھی کر لیا جائے کہ ہاں بھائی غلطی ہو رہی ہے، اور پھر اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جائے، تو پھر مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ان دونوں کے درمیان میں محبت اور رحمت ہم پیدا کر دیتے ہیں. تیسری بات جو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جو ہوتا ہے مقصود کیا ہے، کیا حاصل ہے؟ ارے نکاح پریشانی، بھائی خامخواہ کی پریشانی، فتنے فسادہ گھر کے اندر نہیں چاہیے، مجھے نکاح نہیں کرتا میں. کب تک بھاگیں گے؟ اب اکیلا رہ کر کیا سکون پاتا ہے؟ تنہا راتیں نیند نہیں آتی، فلمیں دیکھ رہا رات بھر بیٹھ کے، چیٹنگ ہو رہی ہے، غیر شرعی تعلقات شروع ہو گئے. ایک بیوی سے بھاگنے کے چکر میں 10 لڑکیاں پھر رہی ہیں اس کے پیچھے، 10 کے پیچھے پھر رہا، کسی ایک کا نہیں، سب اپنا مقصد حاصل کر لیے نکل گئے. ابھی ایک بیوی کا جو شرعی بیوی جو اللہ تعالیٰ جس کو جو عطا کر رہے ہیں، اس کا مقصود کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں بنیادی طور پر آدم علیہ السلام کو حوا کے ذریعے سے جو چیز پہنچی وہ کیا؟ سکون، اطمینان، اندرونی خوشی. یہ چیز اللہ فرماتے ہیں لتسکنوا الیہا. اس نکاح کا مقصد کیا ہے؟ ان جوڑوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، ایک دوسرے سے خوشی حاصل کرو، ایک دوسرے سے تم مطمئن رہو. پریشانی، وفادار بیوی ہے، بیوی کے ساتھ صحیح تعلق ہے، تو پھر وہ انسان گھر آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، بیگم میں پریشانی کیا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے بیویوں سے مشورہ لیتے، بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں. یہ نہیں کہ بیوی میری پاؤں کی جوتی ہے بلکہ اس کو کونے میں دبا کے ارے اس سے کیا جب مشورہ لینا، اس کو کیا پتا سب چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہمارے سامنے ہے ہر معاملے کے اندر. خانگی زندگی، جو ازدواجی زندگی ہے، فیملی لائف جو ہے، یہاں تک کہ بستر کی جو زندگی ہے، ازواج مطہرات کو پوری طرح اس بات کی اجازت تھی کہ گھر کے جس طرح صحابہ کو اجازت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کے حالات کو بیان کریں، ازواج مطہرات کو بھی اس بات کی پوری اجازت تھی کہ گھر کے اندر کے جو حالات ہیں وہ بھی بیان کریں. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف گھر کے باہر رسول اور جو ہے آپ جو ہے قدوہ نہیں تھے، بلکہ گھر کے اندر کے معاملات کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدوہ تھے، آپ آئیڈیل تھے. باہر کے معاملات میں ٹھیک ہے بھائی اللہ کے رسول کا اسوہ موجود ہے، حدیث موجود، کیسے کرنا، معاملات کیسے کرنا، لوگوں سے کیسے ملنا، سب موجود ہے. گھر کے اندر کیسے رہنا، بیوی کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، فیملی لائف کیسے گزارنا، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا، بستر کی زندگی کیسے آپ جو اختیار کرنا. ارے بھائی اس میں تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ازواج مطہرات کچھ بولے ہی نہیں، ہم کیسے نہیں. آپ کی 24 آورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پوری طرح واضح کر دیا، سبق دے دیا، عمل کر کے بتلا دیا کہ رسول گھر کے باہر بھی رسول تھا، رسول گھر کے اندر بھی رسول تھا. امتی محمد رسول اللہ کی پیروی گھر کے باہر کی زندگی میں کرے، گھر کے اندر کی زندگی میں کرے. اسی وجہ سے ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے روکا نہیں. پرائیویٹ جو تعلقات تھے، وہ جو معاملات تھے، اس کی بھی وضاحت کر دی تاکہ اس میں بھی سنت اختیار کریں، اس میں بھی آپ وہ طریقہ اختیار کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے علماء محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی. اس میں کئی جو حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، گھر کی زندگی کا ہر موقع، یہ جس بیوی کو جو دیکھنے میں آئے وہ بیان کرے تاکہ یہ تمام چیزیں مکمل ہو کر امت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا پورا دن واضح ہو جائے تاکہ ایک امتی کو اس پر عمل کرنے کے لیے آسان ہو جائے.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سے زائد بیویوں کا رکھنا یہ آپ کی جو سیکشول ڈیزائر نہیں تھا، آپ کی جنسی خواہش نہیں تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے آپ کی شادی کب ہوئی؟ میں ضمن ایک بات لے آتا ہوں کہ اس وجہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر ایک میڈیا کے اندر ایک شور یہ بھی مچا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 11 بیویاں کیے تھے، تو جو ہے یہ سیکشولی وہ اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے ان عورتوں کو رکھا ہوا تھا، یہ کیسا اسلام ہے؟ کیا بات سمجھ میں آنے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کب کی؟ 2 منٹ کے ہم سمجھتے ہیں مسئلہ۔ 25 سال میں، عنفوان شباب، بالکل جوانی، عین جوانی، کس سے کی ہے؟ مائی خدیجہ سے۔ مائی خدیجہ کی عمر کیا؟ 40 سال۔ 40 سال کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ ایک 25 سال کے نوجوان کو ایک 40 سال کی عورت کا رشتہ ہے، کیا جی سمجھے؟ بوڑھا سمجھے مجھے؟ 40 سال کی بڈھی کو پکڑ شادی کر رہے ہیں مجھے؟ تو 40 سال جو ہے یہ جوانی کا حصہ نکل جاتا، جس کا عام طور پر لوگ بڑھاپے میں داخل کر دیتے ہیں۔ 40 سال کی عورت تو کیا رسول اللہ سے کوئی جوان نہیں ملی؟ عرب کے اندر جوان لڑکیاں نہیں تھیں، جبکہ عرب کے اندر 11 سال 9 سال کی بچیوں کو شادی کرنے کا رواج تھا۔ اگر آپ چاہتے تو ایک 9 سال 10 سال کی لڑکی کو شادی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کس کو کیا؟ 25 سال۔ اور مائی خدیجہ کیا کنواری تھی کہ ان کا پہلا نکاح تھا؟ خیر بھائی کرتے 40 سال، پھر جس کا نکاح نہیں ہوا تھا جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو کر لیتے۔ تیسرا نکاح تھا، 2 شوہر پہلے ہو چکے تھے، تیسرا نکاح تھا۔ اب ایسی عورت کے ساتھ بھی آپ نے وفا کی، شادی کی تو وفا کی، کتنے سال؟ جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا۔ جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا کوئی اور شادی آپ نے نہیں کی۔ اب انتقال پتہ ہے کب ہوا؟ 25 سالہ زندگی آپ نے گزاری، فیملی میریڈ لائف، 25 ایئرس میریڈ لائف، تو رسول اللہ کی عمر کیا تھی جی؟ 50 سال۔ 50 سال میں جوانی جی بڑھاپا؟ اب جو 50 والے ہوں کہیں گے میں جوان ہوں، ٹھیک ہے آپ بولنے کے لیے صحیح ہے، لیکن آپ 25 سال کی عمر کے ہیں کیا؟ 25-50 میں بہت فرق ہے، میں بھی 50 کا ہوں، لیکن 50 ہی ہے۔ تو 25 سال کا ایک جوانی کا دور آپ نے گزارا کس کے ساتھ؟ جو 40 سال کی عورت جس کے 40 سال سے 25 سال گزرے ہیں، مطلب 65 کی تھی جب ان کا انتقال ہو۔ 25 سال کا یہ جوانی کا دور آپ نے ایک وہ عورت جو جوانی کے حدود سے آگے بڑھ چکی تھی اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور جب تک وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ تھی، بلکہ ان کے بعد بھی تھی، آپ ان کا ذکر کرتے تھے۔ جسے دوسری جب بات کی بیویاں جو ہے وہ اس معاملے کو وہ نوٹ کرتی تھی، کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو چلی گئی، آپ پھر بھی اس کو نہیں بھولتے؟ کہا کہ نہیں میں اس کو بھول نہیں سکتا، اس نے میرے لیے قربانیاں دی، اسی سے اللہ نے مجھے اولاد دی، اور جنت میں جو ہے وہ بیوی ہوگی، اس کے لیے بشارتیں ہیں جنت کی، رسول اللہ سے بھولے نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان کے انتقال کے بعد شادی کی بچوں کی خاطر، کس کو کی؟ مائی سودا کو، اور وہ بھی 50 کے آگے کی تھی، وہ بھی بوڑھی تھی، وہ جوان نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حالات کے لحاظ سے، وہاں پر ضروریات کے لحاظ سے، قبائل کے ساتھ دشمنیوں کو کم کرنے کے لحاظ سے بہت ساری حکمتیں جو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کروائے۔ مائی عائشہ سے نکاح بھی اللہ کا حکم تھا، خواب میں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو بتلایا گیا، 1 سے 3 مرتبہ بتلایا گیا مائی عائشہ کو، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے لیے حامی بھری۔ یہ بہت سارے اسباب ہیں، لیکن جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت لگاتے ہیں کہ آپ شہوت والے تھے، آپ فلاں تھے، ان کے لیے زوردار تھپڑ ہے یہ
کہ آپ کی جوانی گزری عفت کے ساتھ، پاک بازی کے ساتھ، ایک اس عورت کے ساتھ جو جوانی کے حد سے نکل چکی تھی. تو آپ کے نکاح جتنے بھی ہوئے اس کے بعد 51 ایئرس کے بعد ہی ہوئے، اس سے پہلے نہیں ہوئے. اور یہ 10 سالہ جو دور جو تھا اس کے بعد اس 10 سالہ دور میں آپ نے 10 شادیاں کی. اور یہاں پر شہوت مقصود نہیں تھی، یہاں پر اسلام کو پھیلانا مقصود تھا، تعلیمات ابھی عام کرنا مقصود تھا. ہر بیوی کے الگ الگ قبیلے تھے، ان قبیلوں کے اندر اسلام کی تعلیم ہو، اسلام عام ہو، لوگ مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کریں، دین پھیلے. تو اسی وجہ سے شروع کے دور کے جو دین نہیں پھیل سکا، جو آخری 10 سالوں کے اندر دین پھیل چکا. یہ حکمت ہے اللہ کی طرف سے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ایک دوسرے کو، میاں بیوی کو. تو شادی میرے دوستو یہ سکون کا ذریعہ، رحمتوں کا ذریعہ. اگر واقعتاً اس شادی کو سمجھا جائے، اس نکاح کو سمجھا جائے، اس نکاح کے جو اصول و ضوابط کو پورا کیا جائے، ان قوانین کے مطابق چلا جائے اور نکاح کے مقصد کو نیک رکھا جائے، تو پھر وہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور جو ہے سکون کا ذریعہ انسان کے لیے بنتا ہے، وہاں پر راحت ہی راحت ہوتی ہے. لیکن اگر ان چیزوں کو ملحوظ نظر نہ رکھا جائے تو پھر یہ رحمت نہیں ہوتی، یہ راحت نہیں ہوتی بلکہ زحمت بن جاتی. اب ذرا ہم آتے ہیں ان غلطیوں کی طرف جو میاں اور بیوی کے درمیان میں ہوتے ہیں. اس کو میں نے 3 پارٹ میں کیا، 3 سیکشن میں. پہلا سیکشن یہ ہے جو مشترک غلطیاں ہوتی ہیں، مثلا جو کمبائنڈ جو ایررز ہیں، شوہر کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے بھی. اور کچھ وہ غلطیاں ہیں جو شوہر کی غلطیاں، اور کچھ وہ غلطیاں ہیں جو ایک بیوی کی غلطی ہے. عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں، ہمیشہ بیوی کو یہ الزام لگاتے ہیں، لڑکی صحیح نہیں بھائی، لڑکی والے صحیح نہیں بھائی یہ. لیکن خود کی طرف ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. لڑکی والے کہتے ہیں نہیں وہ لڑکا صحیح نہیں تھا بھائی، ارے اس کی یہ مسائل تھے، اپنی غلطی نہیں مانتے. اب ان غلطیوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا دیکھیں اگر ہمارے ساتھ پرابلمس ہیں یا ہماری فیملی کے اندر پرابلمس ہیں تو پھر یہ کس ضمن میں آتے ہیں، کہ دونوں کی غلطیاں یا شوہر کی طرف کی ہیں یا بیوی کی طرف کی. اور جس طرف کی بھی ہیں اللہ کے لیے اس کو سمجھیں اور اس کو قبول کریں، انانیت میں نہ جائیں، تکبر میں نہ جائیں، کیوں غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ انسان سے غلطی نہیں ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے غلطی ہمارے دادا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی نہیں ہوئی. وعصى آدم ربه فغوى، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، غلطی ہو گئی. غلطی شیطان سے بھی ہوئی نہیں ہوئی. اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، کیا نہیں کیا. غلطی 2 طرف سے بھی ہوئی. لیکن دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ آدم نے غلطی کی، توبہ کر لیں، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. شیطان نے غلطی کی تو کیا کیا؟ استکبر، تکبر کیا. ہاں نہیں میری غلطی نہیں، میں صحیح کیا، بالکل صحیح کیا. فکان من الکافرین، تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ کافر. غلطی کرنے سے نہیں فرمایا. غلطی پر جو اکڑ جو گیا، غلطی کو غلطی نہیں مانا، تو کہا کہ تو کافر ہے، تو رحمت کے قابل نہیں ہے، نکل جائیں. غلطی کو غلطی سمجھ کر جس نے اقرار کر لیا وہ تھے آدم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو ان پر نازل کیا، ان کی توبہ قبول کی. تو اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بہتر بندہ وہ ہے جو غلطی نہ کرے، یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کرنے والا، خطا ہر ایک سے ہو، کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے.
اور آیا اسی مشن کو لے کر کہ انسان غلطی کرتا جائے. تو ہر انسان خطا کار ہے، خطا ہو سکتی ہے اس سے، بلکہ کوئی انسان کہ نہیں مجھ سے جب سے میں ہوش سنبھالا یہ غلطی بھی میں نہیں کی، وہ انسان نہیں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. صرف انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء اللہ کے حفاظت میں. باقی انبیاء کو چھوڑ کر کوئی بھی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوا، جھوٹا. اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو نفس بھی دیا ہے، شیطان بھی اس کے پیچھے لگا ہو، غلطی ہو. تو اللہ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، جتنے آدم کی اولاد ہیں، جتنے انسان ہیں، سب خطا کار ہیں، سب سے خطا ہو سکتی ہے. ہاں وخیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے، جو رجوع کر لیتے ہیں، جو اپنے خطا کا جن کو احساس ہو جاتا ہے، جو اقرار کر لیتے ہیں ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، تو اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں. یہ لوگ بہتر ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ خطا نہ کرنے والے بہتر، کیونکہ خطا نہ کرنا یہ انسان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. خطا ہوتی ہے، کتنا بھی وہ کوشش کر لے کہیں نہ کہیں اس سے چوک ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں بھول ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں شیطان اس کو بھٹکا دیتا ہو جاتا ہے. لیکن فرق یہ ہے شیطان اور آدم میں جو فرق رہا وہ کیا؟ آدم نے تکبر کیا، اپنے خطا کو نہیں مانا، اور آدم علیہ السلام نے اپنے خطا کا اقرار کر لیا، توبہ کر لی. تو یہ بہتر انسان ہے. تو لہذا اس معاملے کے اندر بھی جہاں ہم دیکھیں کہ ان خطاؤں کے اندر جو آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، جہاں کہیں بھی ہماری خطا ہے ہم اس کو قبول کر لیں، ہاں بھائی یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ، یہ خطا ہے، پھر اس کی اصلاح کی فکر کریں، اللہ سے توبہ کریں، اس کو جو درست کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی. تکبر کریں گے تو پھر رحمت کی جگہ کیا ہوگا؟ جس طرح شیطان پر لعنت برسی، وہ تکبر کی وجہ سے لعنتیں یہاں بھی برسیں گی، اور جہاں لعنتیں ہوں گی وہاں پر کبھی کامیابی نہیں ہوگی، کبھی سکون نہیں ہوگا، کبھی وہاں پر اطمینان نہیں ہوگا، کبھی وہاں پر اندرونی خوشیاں نہیں ہوگی. چاہے کروڑوں کی ملکیت کیوں نہ ہو ان کے پاس میں، سووں بلڈنگیں کیوں نہ ہو ان کے پاس میں، لیکن دل کا سکون، اندرونی خوشی، راحت، یہ اس گھر کے اندر کبھی نہیں ہوگی جہاں پر تکبر ہو، جہاں پر یہ لعنتیں اترتی ہوں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ذرا مشترک غلطیاں کیا ہیں، اور یہاں پر ان تمام غلطیوں کو جمع کرنا مقصود نہیں ہے کہ غلطیاں بہت ہیں اور ہر جگہ کی الگ الگ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو غلطیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں بس انہی میں سے چند کو ہم نے یہاں جمع کیا ہے. ان کو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آگے چلتا ہوں کیونکہ وقت بھی بڑھتا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہے کہ ہم پہلے سیکشن کی طرف آتے ہیں جو میاں اور بیوی دونوں کی طرف سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. مطلب بیوی بھی غلطی کر سکتی ہے، شوہر بھی غلطی کر سکتا ہے، یا دونوں بھی اس غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک دوسرے کی طبیعت اور فطرت کو نہ سمجھنا. اب میاں اور بیوی کا جب تعلق ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے، تو ایک مرد کی فطرت کیا ہے یہ ایک عورت سمجھے، اور اسی طرح ایک عورت کی طبیعت کیسے ہوتی ہے نارملی ان جنرل اس کو سمجھے. یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے عورت یہ سمجھتی ہے کہ میری طرح ہی ان کو ہونا چاہیے، مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں جس طرح ہوں اس طرح عورت ہونی چاہیے. تو ایک دوسرے کی فطرت کا لحاظ نہیں کرتے تو اس وجہ سے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. عورت کی فطرت میں محبت ہوتی ہے، عورت چاہتی ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی ہو، ہمیشہ محبت کی باتیں ہوں، محبت کے طریقے ہوں، طور طریقے ہوں. یہ ایک عورت کے اندر وہ محبت والا مسئلہ ہوتا ہے، اور مرد کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہوتا. مرد کو جو اللہ چونکہ باہر کی ذمہ داریوں کا اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، تو مرد کے اندر وہ محبت کے معاملات کی کمی ہوتی ہے فطرت کے اعتبار سے. یہ نہیں کہ میں صرف شادی کے جو ہے وہ ہنی مون کے دن جو ہے ان کو سامنے رکھ کر آپ زندگی نہ گزاریں. فطری اعتبار سے ایک مرد کے اندر یا طبیعی اعتبار سے ایک مرد کے اندر جو مزاج ایک عورت کا ہوتا ہے، جو طبیعت ایک عورت کی ہوتی ہے، نرم طبیعت، محبت کی چاہت،
وہ چیز مرد کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر انانیت ہوتی ہے، روب اور دبدبہ والا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے ڈومینیٹ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہوتا ہے. اور مرد برخلاف عورت کے، عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو چاہا جائے، اس کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے، اس کو ٹائم دیا جائے، اس کو جو ہے اس کی باتوں کو سنا جائے. اب یہ جو فطری اختلاف ہے، اس اختلاف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پرابلمز آہستہ آہستہ شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 2، آپس میں ایک دوسرے کے میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا. چند دن لگتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم سمجھیں، بیوی شوہر کو سمجھے کہ بھئی ہے کیا چیز، کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کس چیز کو جو وہ چاہتا ہے کس کو نہیں چاہتا. اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کی اسٹڈی کرے یا خود اس سے پوچھے. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں پہلی رات کا مطلب یہ کہ پہلی رات کے اندر سب کچھ ہو جائے. ہاں ہو گیا کیا. ہمارے پاس جب ایک صاحب آئے، شیخ ہمارے پاس ایک عادت ہے حیدرآباد کے اندر کہ ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، تو ولیمے کی دعوت میں بھی پوچھتے ہیں شوہر سے، دولہا کے دوست، میاں ولیمے کی دعوت حلال ہے نا؟ حلال ہے نا؟ ہاں کیا مطلب اس کا؟ مطلب ہم بستری ہو گئی نا، مطلب ہم بستری ہو گئی تو ولیمہ حلال ہے ورنہ حرام. یہ حیدرآباد کے لوگوں کے اندر یہ تصور ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلی رات کے اندر یہ چیز ہو ہی جانی چاہیے. غلط، کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ پہلے سے جو ہے ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا ہو، چاہا ہو، ایک خاندان کے ہوں تو ممکن ہے، لیکن اہم چیز اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا جائے. وہاں پر زور زبردستی والا معاملہ نہ ہو، وہاں پر ڈومینیشن والا مسئلہ نہ ہو. وہ نہیں کہ وہ صرف ایک آج ہی رات کے لیے ایک عورت آپ کے پاس آئی، وہ مسئلہ نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے، زندگی بھر کے تعلقات ہیں. آج نہ صحیح کل صحیح، کل نہ صحیح پرسوں صحیح، وہ معاملہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ کہ معاملہ جو ہے ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لیا جائے. قبول تو کہہ دیا گیا محفل نکاح میں، لیکن دل سے بھی قبول ہو. یہ کب ہو؟ جب ایک دوسرے کو پسند کریں دل سے. ایک دوسرے کو پسند کب کریں گے دل سے؟ جب ایک دوسرے کو ہم جو ہے افہام و تفہیم کے ذریعے سے، اپنے مزاجوں کے ذریعے سے، اپنی جو ہے اندرونی باتوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ہم سمجھیں. تو آپ جب جتنے جو ہے معاملات نکاح جس پر جو ٹوٹتے ہیں طلاق پر، اگر اس میں اب دیکھا جائے، میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں، تقریباً 22 سال سے میں ادھر ریاض میں ہوں میں، اور یہاں بھی آتا ہوں ایک دو ہفتے کے لیے، تو پھر بھی یہاں بھی 2-4 کیسز آ جاتے ہیں. اب ان میں تقریباً جو ہے ان کیسز کے پیچھے اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہاں پر جو بنیادی جو بات ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے مزاج کو انہوں نے نہیں سمجھا، انڈرسٹینڈنگ نہیں آپس میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ہی چیز جو ہونی چاہیے وہ چیز نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے پرابلمس ہمیشہ بڑھتے ہی چلے گئے. نمبر 3، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا. ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، خصوصاً مرد کی طرف سے اس معاملے میں زیادتی ہوتی ہے. مرد یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو میرے گھر کی لونڈی، یہ میرے پاؤں کی جوتی ہے، یہ میرا برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النساء شقائق الرجال، حدیث صحیح، علامہ البانی نے صحیح کہا، حسن کا درجہ دیا. عورتیں مردوں کے برابر ہیں، مردوں کا حصہ. جب آپ کا اپنا حصہ ہو تو پھر اس کی بے عزتی کرنا، میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ جو ہے تمہیں سے پیدا کیا ہم نے جوڑوں کو، اگر اس بات کو ذہن میں رکھیں تو مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر مرد بے عزتی کر رہا ہے عورت کی، کہ اس کی بے عزتی کرنا یہ کیا ہے؟ خود کی بے عزتی. اس کا احترام نہ کرنا خود کا احترام نہ کرنا. تو عورت چونکہ مرد کا حصہ ہے تو مرد ہی کی عزت ہے. اس بات کو انسان سمجھے
تو پھر تانے، گالیاں، مار پیٹ، سارے رشتے داروں کو جو ہے ان کے ساتھ بد زبانیاں، ان کے ساتھ ان کی تہمتیں، یہ سلسلہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جب اس طرح کی کچھ زیادتی سامنے آتی ہے تو جواباً کیا ہوتا ہے، عورت صبر کرنے کے بجائے عورت بھی جواب میں گالیاں دینا شروع کرتی ہے. تو پھر مسائل کیا ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں. اگر یہ کوئی زیادتی پر اگر آ جائے تو پھر دوسرا جو ہے وہاں پر تھم جائے، مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا ہے. کبھی بیوی جوش میں آ گئی، تیش میں آ گئی، مت خاموش رہ جائے یا باہر نکل کر چلا جائے، تھوڑی دیر میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو وہ کیا میں کیا اگر کھڑے ہو گئے تو پھر وہاں پر پھٹم پاٹ ہو. اسی طرح ایک دوسرے کی اچھائیوں کو اور اچھے کاموں کو ذکر نہ کرنا. برائیاں ہم بولتے ہیں یہ برائی ہے، یہ غلطی ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن کبھی بیوی کو اچھا کام کر دے، اچھا پکا دے، کبھی تعریف کرے آپ؟ وہ نہیں کریں گے. اسے کام ہے جی اچھا پکانا، نمک کم ہو گیا، مرچی زیادہ ہوگی، ہاں یہ غصہ پارا چڑھ گیا. لیکن آپ کے لیے اتنی اس نے محنت کی، اتنے گھنٹے لگائے، کوئی ڈش آپ کے لیے تیار کر کے لائی، بٹھائے ساتھ میں، ایک چمچہ اس کو بھی کھلا دیے، خوش، دو چار تعریف کے بول کر دیے. اچھائیوں کا ذکر یہ رسول اللہ کی سنت رہی. مائی خدیجہ جانے کے باوجود بھی مائی خدیجہ کی اچھائیوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری عورتوں کے سامنے کیا کرتے. چلی گئی، انتقال کیے ہوئے کئی سال ہو گئے، اس کے بعد رسول اللہ سے مائی خدیجہ کی اچھائیوں کو نہیں بھولے. وہ تو جانے کے بعد بھی، اور یہ بیچاری سامنے ہے پھر بھی جو ہے آپ اس کی اچھائی کو آپ کے سامنے بیان نہیں کرتے. اس طرح مرد کے اندر اچھائی ہے تو بیوی بیان کرے آپ کے اندر ماشاءاللہ یہ اچھائی ہے، دوسرے مردوں کے اندر چیزیں نہیں ہیں. کافی عورتیں شکایتیں کرتی اس معاملے میں، لیکن ماشاءاللہ آپ کے پاس یہ اچھائی ہے، اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو اچھائیوں کا ذکر کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح آپس میں اعتماد نہ کرنا اور شک کرنا، یہ بہت سارے گھروں کو برباد کر دیا. اعتماد کا نہ ہونا اور شکی ہونا، یہ اندر سے جو ہے یہ گھروں کا کینسر ہے. میاں بیوی کے فیملی لائف کو یہ برباد کر دینے والا یہ جو ہے کانسیپٹ ہے. اگر آپ نے نکاح کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی پر اعتماد کرنا بھی سیکھیں. بیوی نے اگر شوہر کو قبول کیا ہے تو شوہر پر اعتماد کرنا بھی سیکھیں. ہر معاملے میں شک کر دینا، یہ شکی ذہن کا ہو جانا، یہ در حقیقت یہ شیطانی یہ حربہ ہے، اور محبت دونوں کے درمیان میں ختم ہو جاتی ہے. باہر سے آئے، جیبوں کی تلاشی ہو رہی، موبائل کسی کال کی، بیوی کہیں گئی، موبائل چھوڑ کے بیوی کا فون اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کسی سے کال گئی. یہ کیا ہے؟ یہ عدم اعتماد کا. اور یہ چیزیں جو ہے آپ کی فیملی لائف کو کسی اور طرف لے کے چلی جاتی. ممکن ہے آپ کے گھر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کوئی پیچھے پڑا ہو، کوئی آپ کا دوست ہو جو بظاہر آپ کا دوست ہو، لیکن آپ کی ہنسی خوشی زندگی کو برباد کرنے کے لیے وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا، مس کالز کر رہا ہے آپ کی بیوی کو، اور آپ اس کو دیکھ کر ارے بھائی یہ تو میرے دوست کا نمبر، یہ کال کیوں آئی اس کی. ہاں اگر آئیے تو آپ تحقیق کریں، اگر بیوی نے اٹینڈ کیا تو آپ اس سے پوچھیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن شک کے ذہن سے ان چیزوں کو ریتے رہنا یہ آپ کو کہیں اور لے کے چلا جاتا ہے. تو لہذا اعتماد کی جتنی کمی ہوگی میاں اور بیوی کے درمیان میں، مسائل اتنے ہی پیدا ہوں گے، پریشانیاں اتنی ہی ہوں گی. اور یہی چیز اعتماد کی کمی ایک دوسری برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ تجسس، ٹوہ میں لگ جانا. اب ہر چیز کو فالو کرنا، موبائلز کو فالو کرنا، بیوی کہیں باہر نکل فالو کرنا، شوہر اگر باہر نکل ہر آدھے گھنٹے پہ فون بیوی کا، کہاں ہے جی، کیا کر رہے ہیں، کون ہے ساتھ میں. فون آپ کا جب بزی جا رہا تھا کس سے بات کر رہے تھے؟ صبح سے میں بھی چیک کر رہی ہوں آپ سے، فون بار بار بزی ہے آپ کا. کیوں؟ بندہ باہر گیا ہے کام کے لیے، کئی کالز ہو سکتے ہیں اس کے، کئی معاملات ہو سکتے ہیں اس کے، بزنس کے کئی چیزیں کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے.
اب بیوی کے ذہن میں کیا ہے؟ لڑکی ہی ہوگی جو کال کر رہی، کوئی غیر عورت ہی ہوگی جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی. یہ تجسس کیا ہے؟ تو اللہ نے پہلے ہی فرمایا ولا تجسسوا. یہ تجسس کیا ہے؟ بڑے گناہ، بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، بڑا گناہ تجسس کرنا، پیچھے ٹوہ میں لگ جانا. اس لیے کہ ٹوہ کیا ہے؟ انسان کو بربادی طرف لے کے جاتی. تو لہٰذا ٹوہ میں نہ لگے. ہاں اگر آپ کو کوئی آپ کو ثبوت مل گیا تو پھر آپ اپنے بیوی کو بٹھائیں، یا شوہر کی طرف ثبوت ملا شوہر کو بٹھائیں، آپس میں کلیئر کریں. دیکھیے میں یہاں پر تہمت نہیں لگا رہی، لیکن میں دل میں بھی نہیں رکھنا چاہتی ہوں. میں دل میں رکھ کر وسوسوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہتی. یہ بات مجھے پہنچی ہے، ایک ہی ثبوت مجھے ملا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں یا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ غلط ہے تو مجھے بتا دیے غلط ہے، تاکہ میرا وسوسہ ختم ہو جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے میاں بیوی کے ساتھ کلیئر زندگی گزارتے ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. جو بھی بیوی کے خلاف کوئی بات ہمارے سامنے آئی، بیوی کو بٹھا کے جو ہے ہم اس کے سامنے جو رکھیں، بھائی یہ بات میرے سامنے آئی ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، کیا یہ حق ہے، یہ سچ ہے؟ اگر ہے تو بتا دو. شوہر کے خلاف کوئی بات بیوی کو پہنچی، بیوی کے شوہر کے سامنے اس کو رکھ کر اس کو کلیئر کیا. ابتدائی میں اگر آپ نے دروازے کو بند کر دیا تو پھر آگے دروازہ بند ہو گیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے جاتے ہیں، وسوسے جمع ہوتے جاتے ہیں، آخر میں ایک دن ایسے پھٹتے ہیں کہ وہ پھٹنا کیا ہے، بام بلاسٹ ہوتا ہے، پوری فیملی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. آپس میں کبھی یہ موقع ہم نہیں لاتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے مسائل کو حل کر لیں. تو آپس میں ایک دوسرے کلیئر نہ ہونا، ایک دوسرے کو ٹرانسپیرنٹ نہ ہونا اور مسائل کو حل نہ کرنا آپس میں بیٹھ کر، ایک بہت بڑی برائی ہے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، میاں بیوی کے دونوں کی طرف سے بھی. تو لہٰذا جہاں کہیں بھی ایسے مسائل پیدا ہوں وہاں پر جو ہے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر خود مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہاں اگر مسئلہ خود سے حل نہ ہو، شوہر انانیت والا ہے، سننا ہی نہیں چاہتا ہے، تو وہاں پر پھر دوسرا کوئی حل لایا جائے، اور اس کے رشتہ دار وغیرہ ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، یا کوئی بھی جس کی وہ سنتا ہے اس کو جو انوالو کیا جائے تاکہ مسائل حل ہوں. ورنہ پھر بنیادی طور پر یہی ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں مل کر آپس کے مسائل کو ڈسکس کریں، اور جہاں کہیں بھی ان کے درمیان میں رخنا پیدا ہو رہا ہے، کوئی دراڑ پیدا ہو رہی ہے، ان کے محبتوں میں کوئی رخنا ڈال رہا ہے، تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کی آپس میں کوشش کریں. یہی جو ہے اصل جو ہے سلوشن ہے اس کا. اسی طرح سسرالی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا. بیوی سے کہہ دیکھو آج سے تمہارا ابا آنا ہی نہیں گھر میں، ہمارے میکے کی طرف پلٹ کے دیکھنا نہیں، تمہارا کوئی بھائی نہیں آنا ادھر، تمہاری کوئی بہن کی طرف سے گزرنی ہے، اس گلی کے اندر نہیں آنا. اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ ایک طرف سے بلاک کر دیے، تو پھر جو آپ کی بیوی کیوں بھائی آپ کی ماں کی خدمت کرے؟ آپ کا بیوی کا دیور گھر میں رہ رہا ہے، وہ کیوں جو اس کے کپڑے دھوئے، یا کہ جو اس کا کھانا کیوں بنائے؟ کیا اس پر ذمہ داری ہے؟ بیوی کی ذمہ داری شوہر کی. وہ کیوں جو آپ کے سسرال والوں کے ساتھ جو اچھے تعلقات رکھے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں آپ کی بیوی کے، تو پھر یہاں پر بات یہ بھی بنتی ہے کہ آپ کے بھی اچھے تعلقات ہوں آپ کی بیوی کے گھر والوں سے. آپ ون سائیڈڈ جو معاملے کو جو حل کرنا چاہتے ہیں، ون وے روڈ پہ چلنا چاہتے ہیں، یہ نہیں میرے بھائی، یہ ٹو وے ٹریفک ہے، یہ ساتھ دے والا معاملہ. تو یہاں آپ کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہوں گے کہ وہاں تعلقات ان کے ساتھ بھی اچھے ہوں گے. اور تعلقات کا قائم کرنا کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں میں لے پہنچاتا اور اللہ کی جنتوں کا مستحق بناتا. اور جو انسان رشتوں کو کاٹے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لا يدخل الجنت قاطع. اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ قاطع رحم جو رشتوں کو کاٹتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. رشتوں کا کاٹنا جنت میں داخل نہیں ہوتا. جنت میں داخل نہیں، پھر کہاں جائے گا؟ دو ہی جگہ، فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر. یہ گروہ جو جنت میں ہوگا، دوسرا گروہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. تو رشتوں کا کاٹنا جہنم میں پہنچاتا ہے، دنیا کے اندر بھی لعنتوں کا مستحق. تو لعنتیں ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ گھر کے سکون ختم ہو جاتا. تو لہذا رشتوں کو نہ کاٹیں. ہاں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نرمی سے بیوی کو سمجھا، دیکھیں بھائی آپ کے گھر والوں کے مسائل ہیں، شرک کے اڈے میں مبتلا ہیں، 11ویں 12ویں کے بغیر رہتے نہیں، اور وہ چیزیں ہمارے بچے سیکھیں گے.
تو اس وجہ سے جو آپ تعلقات کم کریں، کم جائیں آئیں، ان مسائل کے اندر حاضر نہ ہو، معاملات کو مصلحت کے ساتھ آپ جو مسئلے کو حل کریں. یہ نہیں کہ جو کاٹنا یہ حل نہیں ہے، رشتوں کا کاٹنا یہ حل نہیں ہے، تو لہذا رشتوں کو کاٹنے سے پرہیز کریں اور جہاں تک ہو سکے نرمی کے ساتھ معاملات کو ختم کریں. اور اسی طرح فضل و احسان کا معاملہ نہ کرنا، خاص طور شوہر کی طرف سے جو ہے عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت المرأة من ضلع، عورت جو ہے کس سے پیدا ہوئی ہے؟ ابھی میں نے بتلایا نا، انسان کے جز سے پیدا ہوئی، لیکن وہ جز کون سا ہے؟ فصلی. اور ایک اور حدیث میں فرمایا خلقها من ضلعه الایسر، حوا کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے لیفٹ کی فصلی سے پیدا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فصلی کی جو ہڈی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ بالکل سیدھی ہوتی ہے کیا؟ ہاں ایسی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ کمان کی طرح، بو کی طرح ہوتی، سیدھی نہیں ہوتی. تو جب عورت کو پیدا کیا ہی اس کی تخلیق کا جو ہے جو بیس کیا ہے؟ ٹیڑھی ہڈ ہے. تو اس کے ساتھ ٹیڑھے مسائل ہوتے ہیں، ٹیڑھے مسائل ہوتے ہیں، یہ فطرت ہے. اب ان مسائل کو میں نے شروع میں کہا کہ عورت کی تخلیق کو اگر انسان اس تخلیق کو سمجھ جائے نا تو بہت سارے مسائل حل کر دے گا. اب چونکہ عورت کی تخلیق اس ٹیڑھی ہٹ سے ہوئی ہے تو مسائل بھی بہت سارے ٹیڑھے نکلتے ہیں. اب ان مسائل کو آپ بالکل سیدھا کرنا چاہیں سیدھا نہیں ہو پائیں گے. ان مسائل کو آپ ویسے ہی لینا اور ان میں سے جو خیر ہے اس خیر کو آپ لیں، جو شر ہے اس کو دبا دیں. یہ اگر آپ پالیسی اختیار کریں گے تو پھر مسائل حل ہوں گے. اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں بالکل سیدھا ہی ہونا، میں جیسے چاہتا ہوں ویسے ہی ہونا، نہیں، اس بو نما جو ہڈی ہے اس کو سیدھے کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی. وہ کسرہا طلاقہا، اللہ کے ارشاد فرمایا کہ ہاں سیدھے کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گا. اور ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہے. اور یہی ہوتا ہے ہمارے پاس. انسان اپنے مزاج سے اس کو سیدھا کرنا چاہتا، نہیں میں جیسا ہوں ویسے، میں جیسا چاہتا ہوں ویسے ہی ہونا، میرے تحت ہے جیوں نے، میری تابع ہے، میں جیسا چاہتا ہوں ویسے ہی ہونا. نہیں میرے بھائی، تیری خلقت الگ ہے، اس کی خلقت الگ ہے. ہاں کوئی حرام کام ہے تو روک لے، لیکن مزاجوں کا اختلاف، خلقت کا اختلاف، طبیعتوں کا اختلاف بہت سارے مسائل پیدا کر دیتا ہے. ان مسائل کا حل آپ اسی طرح حل کرنا چاہیں جس طرح رب نے اس کو پیدا کیا. تو اس وجہ سے بہت سارے معاملات میں انصاف کا معاملہ نہیں، احسان کا معاملہ کرنا پڑتا، چھوڑ کر دینا پڑتا. آپ اپنی طرف سے جو بہت ساری چیزوں کو جو ہے اس معاملے میں نظر انداز کرنا پڑتا ہے تو پھر مسئلے حل ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے والا ہوں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے لحاظ سے، اپنی فیملی لائف کے لحاظ سے آپ نے بتلا دیا کہ آپ نے کس طرح بہتر معاملہ کیا اپنے عورتوں کے ساتھ. آپ کو معلوم ہوگا اگر ہمارے اخلاق کے بارے میں باہر والوں سے پوچھیں تو بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے نمازی ہیں، بھائی بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑے ادب سے ملتے ہیں، بہت اچھے آدمی. گواہی مل گئی، آپ آفس پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹا کے بیگم صاحبہ یا فون کر کے، ابھی آپ کے شوہر صاحب گھر میں کیسے؟ کائی کو پوچھتے ہیں بھائی، شروع وہاں سے پورے مائنس پوائنٹس. ہم میں سے کتنے ہیں جو خود ہماری بیوی گواہی دے کے سب سے اچھے اخلاق والے ہیں گھر کے اندر؟ میرے خیال سے ہماری بیویاں بھی سن رہی ہوں گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی پریشان ہو گئے، بخار چڑھ گیا جبریل کو دیکھ کر. گھر آئے، زملونی ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھٹر رہے ہیں.
بخار چڑھا ہوا ہے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، تسلی دینے والی کون؟ مائے خدیجہ۔ جتنے الفاظ تسلی کے اس وقت آپ ذکر کرتی ہیں سب آپ کے اچھے اخلاق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نہیں تھے نا، اے محمد کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں ہوگا، آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، آپ اچھے انسان ہیں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، آپ جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا ملجا ہیں، آپ مسکین کی مدد کرنے والے ہیں، آپ جو مہمان نواز ہیں، آپ جو ہے جہاں کہیں بھی مصیبتیں آتی ہیں آپ پہلے پہنچتے ہیں اس مصیبت کو دور کرنے، آپ کے ساتھ مصیبت کیسے آ سکتی؟ یہ اخلاق کی گواہی دینے والی کون ہے؟ کائنات میں رسول اللہ کے اخلاق کی گواہی دینے والی اس نبوت کے موقع پر سب سے پہلے آپ کی بیوی تھی۔ آج ہمارے بد اخلاقی گواہی دینے والے کوئی اگر ہوگی تو سب سے پہلے ہماری بیوی ہوگی۔ باہر والے اخلاق کی تعریف کریں گے لیکن گھر والے یہ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دو رخ ہیں، ہیڈ اینڈ ٹیل، کائن کے دو رخ ہیں، باہر ایک ہی اندر ایک۔ باہر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، گھر والوں کے ساتھ جتنا ڈومینیٹ کرنا چاہے ڈومینیٹ کرو، جتنے حقوق تلفی کرنا تلفی کرو، جتنے مسائل جو ان کے ساتھ جو پیدا کرنا کر لو، کیوں کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ ہم آپ کے تابع ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خیر اسی میں ہے، اسی انسان میں جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا رہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان کرے، جو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، جو ان کے نرمی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ جو پیش آئے وہ اچھا ہے، یہ نہیں کہ باہر والے اچھا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال قائم کر دی، آپ نے خود کر کے دکھا دیا، بیویوں کی گواہیاں یہ موجود ہیں احادیث کے اندر قیامت تک کے لیے۔ تو لہٰذا میرے دوست اس معاملے ہم نظر کریں۔ اسی طرح آپسی جو مسائل ہیں ان کے اندر گھریلو اور بستروں کے معاملات کو ہم ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں، خاص عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ بستر کے معاملات، یہ گھر کے جو راز جو ہیں وہ شیئر کرتی ہیں۔ مردوں کو زیادہ موقع نہیں ملتا لیکن خصوصاً خواتین اس معاملے میں زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ معاملات یہ راز ہیں، بیوی کے معاملات جو یہ شوہر کے راز ہیں، اور شوہر کے معاملات جو گھریلو معاملات ہیں بیوی یہ راز ہیں بیوی کے ذمے، یہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا، یہ خیانتیں ہیں، یہ خیانتیں ہیں۔ اور ان خیانتوں کے پیچھے جو زحمتیں آتی ہیں وہ کیا ہے؟ جو ان رازوں کو جانتی ہیں، یہ جو آپ سے یہ رازیں لیتی ہیں، ان رازوں کی وجہ سے کوئی اور پرابلمز بھی جو وہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور خصوصاً گھر کے اندر بعض خواتین آتی ہیں سنگن لینے کے لیے، کیسے چل رہا ہے ان کا گھر، کتنی کمائی ہوتی ہے، کیسے اخراجات ہو رہے ہیں ان لوگوں کے، دیکھنے کو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر کے اندر، کیا کیا چیزیں آئی ہیں، کیا کیا پہنی ہوئی ہیں، کون سے اچھا آپ کی ویڈنگ اینیورسری ہوئی، کیا گفٹ کیا دی آپ کے شوہر آپ کو؟ رنگ لا، خالی رنگ ارے میرے شوہر تو نیکلیس لا کے دیے، بول کے چلی گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ کتنا باز عورت ہے یہ، گھر کے سکون کو خراب کرنے والی عورت ہے، ایسی عورت گھر میں داخلہ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ ہنسی خوشی بیچاری ایک رنگ لا کے دیا، خوش ہے، اب آ نہیں مجھے تو نیکلیس لا کے دی، چلی گئی، وہ گونج رہا ہے ذہن کے اندر مجھے تو نیکلیس لا کے دی، مجھے نیکلیس لا کے دی، مجھے نیکلیس لا کے دی ہے، ابھی کیڑا چل رہا اندر۔ شوہر آتے ہی شروع جھگڑے، کیا جی گفٹ لا کے دی ہے، دیکھو پڑوسی آئی تھی اسے نیکلیس دیے کہ شوہر ان کے، اس کی تنخواہ جو ہوگی اس کا جو پتہ نہیں کیا کر رہا، حرام کاری کر رہا نہیں کیا کر رہا کدھر، وہ اس کے ذمے۔ لیکن آپ کا شوہر حلال کے ساتھ آپ کو جو ایک محبت کا ایک تحفہ، چھوٹا تحفہ بھی، وہ رنگ چاہے لوہے کی کیوں نہ ہو، اگر لا کے دیا ہے تو یہ محبت کی نشانی ہے، اس کو آپ ڈیگریڈ کریں اور دوسروں کے ساتھ ٹیلی کریں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی جو سکون والی لائف ہے اس کو برباد کرنے کے لیے کافی چنگاری ہے، وہ چنگاری لگا کے چلی گئی وہ۔ تو اسی طرح سکون کو برباد کرنے والی چنگاریاں گھر کے اندر آتی ہیں، ان چنگاریوں کو اگر آپ وہاں نہ دبا دیں تو پھر یہ چنگاریاں شعلہ بنیں گی، پھر ایکسپلوزیو بن کر آپ کے پورے گھر کے سکون کو اڑا دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی روک تھام ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے درمیان میں غیبت کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے آپ کے سکون کو برباد کرنے والے، یہ جو خواتین جو ہوتی ہیں یا کچھ مرد بھی ہوتے ہیں اس معاملے میں، جو بھابھی بن کے گھستے ہیں اور پھر اس طرح کے جو چیزوں کو جو ہے خواتین کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو گھر کے سکون کو برباد کرنے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل کون ہے؟
صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، یہ قیامت تک کے لیے آئیڈیل ہے. یہ جہنم میں جانے والی یہ فلمی ہیرو، یہ فلمی ہیروئن، یہ آئیڈیل نہیں ہے ہمارے خواتین کے آئیڈیل یہ ہیرو ہیں، اور ہمارے جو مردوں کے آئیڈیل جو ہے یہ ہیروئن ہیں، جو اپنا ننگا جسم دکھا کر ناچتی ہیں اور ہر رات ایک ایک کے پہلو میں لیٹتی ہیں. ان زناکاروں کو ہم آئیڈیل بنا کر اپنے گھر کی بیویوں کو ہم تولتے ہیں، تو پھر ہماری بیوی کبھی جو ہے اس جہنمی کے برابر نہیں کھڑ سکتی. ہمیں چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی اس طرح کا میک اپ کرے جس طرح جو فلاں نے کیا. بیوی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر فلاں ہیرو کی طرح وہ جو دکھ رہا ہے. میرے دوست یہ سب جہنم میں جانے. اگر آپ ان کو آئیڈیل بنائیں گے جہنم میں تو آپ ان کے ساتھ جائیں گی، کیونکہ رسول اللہ میں شاف المرء مع من احب. انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. محبتیں اگر ان کے ساتھ ہیں تو حشر بھی انہی کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ زندگی کا سکون بھی ختم ہو گیا. آئیڈیل آپ کا فلاں ہیرو ہے. آپ چاہتے ہیں کہ شوہر آپ اس ہیرو کی طرح، وہ ہیرو جو 2 گھنٹے کا ناٹک کر کے چلا گیا، اب وہ ناٹک آپ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر آپ کا شوہر ناٹک کرتا ہی رہے. ناممکن. اس ہیرو کے سینے پہ بال، بیوی نے دیکھ لیا، بال پسند آ گئے، اب تلاش کر رہی ہے مرد کے سینے پر بال، بیچارے کے پاس بال نہیں. اللہ کی قسم میں نے ایک واقعہ سنا کہ صرف اس وجہ سے طلاق ہو گئی. اس وجہ سے دیکھ شیطان نے کہاں تک کھیل کھیلا. ایسے ہی کسی ہیروئن کا چہرہ کسی کو پسند آ گیا، اب وہ 2 گھنٹے کا جو ناٹک جو چلا، شوہر چاہ رہا کہ بیوی اسی طرح کی ہو. یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی کہ وہ ناٹک کرنے والی ہر گھنٹے کسی اور کے پہلو گرم کرنے والی. اگر تیری بیوی اگر اسی طرح چاہتا ہے تو کیا راضی ہے اس معاملے؟ اللہ کی قسم یہ ہیرو ہیروئن میرے دوست یہ کسی بھی معاملے میں آئیڈیل نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کو دیکھنا تک کہ گناہ. آپ ان چاہے کہ آئیڈیل بنائیں، ان کو ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ہوش کے ناخن لیں. آپ مسلمان ہیں، آپ کے اور ہمارے لیے آئیڈیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان والے. آج ان ازواج مطہرات، ان صحابیات کو آئیڈیل ہم نہ بنا کر آج ہمارے معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ. آج ہمارے بچے کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے کس راستے پہ چل رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان فلمی ہیروئن اور ہیروؤں کو اپنے گھروں کے اندر ہم نے داخل کیا ہے، اور جو ہے ان کے لیے ہم نے راستے کھولے اپنے گھروں کے اندر، تو پھر ہمارے بچے بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. تو میرے دوستو ذرا ہم اپنے آپ کو درست کریں، اور اسی طرح بچوں کے سامنے ایک دوسرے کے لیے جھگڑے کرنا. اگر آپس میں اختلاف اگر ہو جائے تو آپ دونوں کمرے کے اندر چلے جائیں، بچوں کے سامنے نہیں. بچوں کے سامنے ایک دوسرے پر آواز نہ کسیں، ایک دوسرے کو جو تانے نہ دیں، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں. پھر اب ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، شخصی اگر اختلاف اگر ہو تو وہاں تک نہیں رہتا، سیدھے جاتے ہیں. تمہارے باپ ایسے جی، تمہاری ماں ایسے جی، سیدھے ماں باپ پہ جا. ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ اب جب وہ ماں باپ پہ گئے تو پھر یہ بھی اس کے ماں باپ پہ آ گئی. معاملہ ذاتی تھا، شخصی تھا، انڈیویجولی ان کے مسائل تھے، اور اس کو کھینچتے پورے خاندان والوں تک. تو یہ بھی غلط ہے. اور بچوں کے سامنے جھگڑے کرنا، بچوں کے سامنے اختلافات کرنا، یہ بچوں کی جو اپنی زندگی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. ان کے انٹلیکچوئل ان کے جو آگے کی جو ہے جو ترقی ہے اس کو روک دیتا ہے. ذہنی خلفشار میں لوگ جب مبتلا ہو جاتے ہیں، تو لہذا ایسے مسائل نہ کریں. اور اسی طرح جو اس معاملے میں جو ایک اور بات ہے وہ یہ کہ خاص طور پر بستر کے جو معاملات ہیں، میاں بیوی کی جو نجی زندگی ہے، جو روم کی جو لائف ہے، اس میں ایک دوسرے سے کھل کر رہیں. یہاں پر ایک دوسرے سے نہ کھلنا یہ بہت سارے مسائل کو جنم دیتا. اس کو یاد رکھیں. ہو سکتا ہے یہ بات ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہو، لیکن میرے دوستو یہ حقیقت ہے. میاں بیوی بستر کے معاملات میں ایک دوسرے سے جتنا کھل کر رہیں گے اتنا وہ سیٹسفائی ہوں گے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کا یہی ایک حلال ذریعہ رکھا. اگر یہاں سیٹسفائی آپ نہیں ہوئے تو پھر شیطان کہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی اور راہ کھولے گا. آج یہی ہوتا ہے ہمارے کئی پابندیاں لوگوں نے لگا رکھی ہیں. نہیں میاں بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہ دیکھیں، جائز نہیں ہے. ایک دوسرے کو نہ چھوئیں، جائز نہیں ہے. ایک دوسرے کو نہ چومیں، جائز نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کیا جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اس میں ایک حدیث ہے اس معاملے میں، اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، باقی سوالات نہ کریں. اس ایک حدیث کے اندر آپ کی جو فیملی، جو بستر کی لائف ہے، اس میں پورا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی سے میرے لیے کیا حلال ہے؟ سوال کیا ہے؟ میری بیوی سے میرے لیے کیا حلال ہے؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا حرام ہے، کیا کیا چیزیں حلال ہیں، کیا کیا کر سکتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جواب میں فرمایا 2 باتیں حرام ہیں. کیا فرمایا؟ 2 باتیں حرام ہیں. اتق الحیضۃ والدبر. کیا فرمایا؟ اتق الحیضۃ والدبر. حیض کی حالت میں بچو، انٹرکورس نہ ہو. اور پھر والدبر، اور بیک سائڈ میں داخل نہ کرو کبھی بھی، وہ ہمیشہ کے لیے. انل انٹرکورس، یہ 2 چیزیں اسلام کے اندر ہمیشہ کے لیے جائز نہیں کہ میاں بیوی کے درمیان. ہو گیا. اب سوال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حلال کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، ایسا کرنا حلال ہے، یہ پوز حلال ہے، وہ پوز حلال نہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں حرام. اور اس باقی چیزوں کے بارے میں کیا؟ خاموش ہو گئے. تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال کے بارے میں، تو آپ نے جواب دیا یہ حرام ہے، اور باقی سے خاموشی اختیار کر لی. تو باقی ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی پوزرز ہیں، جتنے بھی ایکشنز ہیں، میاں اور بیوی کے درمیان میں اصلاً حلال ہے. اگر آپس کی رضامندی ہو تو جو چاہے وہ کرے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی سیٹسفائی ہو جائیں. جب عورت مرد سے سیٹسفائی ہو جائے تو وہ عورت کبھی کسی اور کی طرف نظر نہیں اٹھائے گی. جب مرد عورت سے سیٹسفائی ہو جائے، چاہے راستے میں 1000 عورتیں اس کو جو ہے اس کی طرف جو متوجہ کرنا چاہیں متوجہ نہیں ہوگا. سیٹسفیکیشن یہاں نہیں ہوتا. یہاں پردوں والی نہیں گزارتے. لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو. اندھیرے میں کیا کرے گا؟ کیوں لائٹ بند کرنا؟ یہاں ایک دوسرے کا حسن نہ دیکھیں تو باہر کے حسن اس کو متاثر کرتے ہیں. یہاں ایک دوسرے کو جو نہ سراہیں، ایک دوسرے سے جو سیٹسفائی نہیں ہوئے، ایک دوسرے کو پسند نہیں کیے، ایک دوسرے کی جو لائف سے جو وہ لوگ جو ہے مطمئن نہیں ہوئے، تو پھر شیطان دوسرے راستے کھولتا ہے. تو میرے دوست اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی مثال جو بیان کر دی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لباس. اب یہ لباس ہے، اندر جسم ہے، اس لباس اور جسم کے درمیان میں کوئی جو پردہ ہے پردہ جسم کے ساتھ لباس اور جسم کے درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں. تو میاں اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو جو مثال کیا دیا ہے، ایک دوسرے کا لباس. اب ہم اس لباس کے درمیان میں بھی رکاوٹ رکھے ہوئے ہیں. اس رکاوٹ سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے، راستے کھلتے ہیں، فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. اور میرے دوستو کئی جو طلاق جو گزرے جو آئے ہیں کیسز ہمارے پاس میں، بلکہ خود جو ہے محققین کہتے ہیں کہ ان طلاقوں کے پیچھے اگر ہم جو ہے اگر جو ہے ہم ریزنز کو تلاش کرتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا ریزن ہمیں ملتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے سیکشولی جو ڈیزائر جو ہے ایک دوسرے سے فلفل کرنے میں جو ناکام رہے. صرف بچے پیدا کر دینا کافی نہیں ہے، بچے پیدا کرنا الگ چیز ہے، اور ایک دوسرے سے سیٹسفائی ہونا یہ الگ چیز ہے. تو میرے دوستو سیٹسفیکیشن جو میاں بیوی کا ایک دوسرے سے، آپ باقاعدہ پوچھیں اپنی بیوی سے سیٹسفائی ہوئے تم؟ عیب کی بات نہیں ہے، حق بات ہے. بیوی پوچھے اپنے شوہر سے کہ تم مجھ سے سیٹسفائی ہو میرے طریقے سے، میرے ساتھ دینے سے؟ کتنے میاں بھی ایک دوسرے سے کھلے ہوئے اس معاملے میں؟ یہاں نہ کھلنا میرے دوستو دوسرے راستوں کو کھولتا ہے شیطان. تو لہٰذا میرے دوست اس معاملے میں بھی ہم جو ہے خیال رکھیں. اور جو اس معاملے میں جو آخری بات ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کی ہم دعا کریں. اللہ نے دعائیں سکھلائی ہیں،
اس میں سے ایک دعا قرآن کی ہے، ایک دعا حدیث کی ہے، اور باقی جو ہمارا جو موضوع رہ گیا ہے چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ دعا جو ہے میرے دوست میاں اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ قرآن کی دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. سورہ فرقان کی دعا ہے، بڑی اچھی دعا. ربنا، اے ہمارے رب، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، ہمارے شوہروں سے، اگر بیوی دعا کر رہی ہے تو ہمارے شوہروں سے، اگر شوہر دعا کر رہا ہے تو ہماری بیویوں سے، عطا کر ہمیں. کیا عطا کر؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون، اطمینان. بہت اچھی دعا. جن کی بھی فیملی ڈسٹرب ہے ان کے لیے خاص دعا. اس طرح بچوں سے بچے نافرمان ہیں ان کے لیے بھی دعا، من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی، اللہم الف بین قلوبنا. یہ بہت اچھی دعا، خاص طور پہ جو جھگڑے ہیں، جو آپسی جھگڑے، جو مسائل جو ہوتے ہیں خود خاندان کے اندر بھی، وہ لوگ بھی اس کو یہ کریں. اب بھائیوں میں اختلافات ہیں، بچوں میں اختلافات ہیں، ان کے لیے بھی دعا، اور میاں بیوی کے اندر کے اختلافات کو بھی دور کرنے کی دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، جوڑ پیدا کر دی. الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، ہمارے اختلافات کو تو دور کر دے، ہمارے معاملات کو تو درست کر دے. واصلح ذات بیننا واہدنا الی سبل السلام، اور سلامتی کے راہوں کی طرف ہمیں ہدایت دے دے، سلامتی کے راستوں کی طرف ہمیں رہنمائی کر دے. یہ بھی بہت اچھی دعا ہے ہمارے اختلافات کو دور کرنے کے لیے، ہمارے پریشانیوں کو، مسائل کو دور کرنے کے لیے. تو لہذا ان دعاؤں کی پابندی، یہ دو دعائیں، ایک تو قرآن کی دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور دوسری دعا کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث کی دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا الی سبل السلام. یہ آپ کی فیملی کے ہر مسئلے کو ختم کرنے کی دعا، ہر اختلاف کو دور کرنے کی دعا، معاملات کے حل کے لیے دعا. تو یہ بڑی بڑی پیاری دعا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو سکھلائی ہے. ان دعاؤں کا اہتمام، ان دو دعاؤں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. اور یہ غلط ان چیزوں کو جو باتیں بتلائی گئی ہیں ان میں کافی چیزیں آ گئی ہیں شوہر کی طرف سے بھی، بیوی کی طرف سے بھی. تو لہٰذا مستقل جو رہ گئی، جو باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگر پھر کبھی اللہ نے زندگی دی، کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ پھر یہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن فی الوقت جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر بھی اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون اطمینان اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور مسائل کو اللہ حل کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر سکون اور راحتوں کو اللہ تعالیٰ پہنچائے، اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کو نازل فرمائے، ہمارے مسائل کو حل فرمائے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ جن کے جوڑ ہو چکے ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر الفتوں کو اور محبتوں کو قائم کرے. اور جو شادی کرنے والے ہیں اور جو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، اگر وہ مرد ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرمائے، اگر وہ لڑکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک شوہر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحمتوں کی چادر کو تان دے، ہمارے مسائل کو حل فرمائے. جس طرح اس مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، اپنی جنتوں میں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انداز سے جمع فرمائے. جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، اور ہر اس شخص کو جو ہم سے محبت رکھتا ہے، اور ہر اس شخص کو جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع فرمائے. اور جو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. اور امت مسلمہ کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ جو ہے نصرت و مدد کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو، اللہ تعالیٰ ان کو مدد پہنچائے اور ان کے مسائل کو حل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کے علم و فضل میں برکت عنایت فرمائے اور ہمیں اور استفادہ کرنے کی توفیق دے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.